آئیے دوستو، میرے ترک محبت میں کمی کچھ رہ گئی شاید، ابھی تک سانس چلتی ہے، ابھی تک دل دھڑکتا ہے، اور کسی کی یاد ہے خوشبو، یقیں کرنا پڑا دل کو، بھلا دو چار پھولوں سے کہیں آنگن مہکتا ہے۔ اب میں اس شاعر کو بلانا چاہتا ہوں دوستو، جس کی غزلوں میں ہندوستان کا تقدس بھی ہے اور پاکستان کی پاکیزگی بھی ہے، جس نے بدایوں کی سرزمین سے نکل کر پورے ملک کے مشاعروں میں کسی زمانے میں اپنی غزلوں کی تازگی اور اپنے ترنم اور تغزل کی بنیاد پر دھوم مچا رکھی تھی ہندوستان میں۔ جناب طارق سبزواری، ان سے التماس ہے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی خوبصورت غزل سے مشاعرے کی خوبصورتی میں اضافہ فرمائیں۔ خواتین و حضرات، مشاعرہ اپنی سنجیدہ منزلوں میں داخل ہو گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس فضا میں اور اس فضا کو تھوڑا آگے بڑھاؤں اور اس گلدستے میں کچھ ایسے پھول کھلاؤں جس کی خوشبو دیر تک آپ کو یاد رہے۔ مطلع عنایت کیجیے حضور۔ صدر محفل کی نظر کروں گا کہ چند الفاظ میں وہ بات جو کر جاتا ہے، چند الفاظ میں وہ بات جو کر جاتا ہے، چند الفاظ میں وہ بات جو کر جاتا ہے، ایک ایک حرف مگر دل میں اتر جاتا ہے۔ بھائی بہت اچھے، واہ واہ۔ ایک ایک حرف مگر دل میں اتر جاتا ہے، چند الفاظ میں وہ بات جو کر جاتا ہے، ایک ایک حرف مگر دل میں اتر جاتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ نہ ٹھہرا کبھی پل بھر ورنہ، کیا کہنے، ایک وہ ہے کہ نہ ٹھہرا کبھی پل بھر ورنہ، شام کے وقت تو دریا بھی ٹھہر جاتا ہے۔ شام واہ کے واہ واہ وقت تو دریا بھی ٹھہر جاتا ہے، اور کچھ دکھائی ہی نہ دے، کچھ دکھائی ہی نہ دے اتنی بلندی پہ نہ جا، کچھ دکھائی ہی نہ دے اتنی بلندی پہ نہ جا، نشہ کیسا ہی ہو ایک روز اتر جاتا ہے۔ نشہ کیسا ہی ہو واہ واہ واہ۔ ایک روز اتر جاتا ہے، نشہ کیسا ہی ہو ایک روز اتر جاتا ہے۔ اور اپنے اعمال کو قسمت کی ترازو پہ نہ تول، اپنے اعمال کو قسمت کی ترازو پہ نہ تول، آدمی حد سے گزرتا ہے تو مر جاتا ہے، آدمی حد سے گزرتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اور ایک شعر کو نئے زاویے سے کہا ہے، حضور فرمائیے کہ روز سورج بھی پتہ پوچھنے اپنے گھر کا، روز سورج بھی پتہ پوچھنے اپنے گھر کا، شام کے وقت اندھیرے میں اتر جاتا ہے، شام کے وقت اندھیرے میں اتر جاتا ہے۔ اور اسی فضا میں دو تین شعر اور ملاحظہ فرمائیے، پھر کوشش کروں گا ترنم سے بھی پڑھوں گا کہ دو تین شعر دیکھیے، اس فضا کو تھوڑا موڈ بن جائے گا میرا۔ کہ شام کے وقت اندھیرے میں اتر جاتا ہے، کہ شجر اداس تھے دریاؤں نے بتایا تھا، شجر اداس تھے، پڑھوں گا، شجر اداس تھے دریاؤں نے بتایا تھا، کہ کبھی یہاں بھی پرندوں نے گھر بسایا تھا، کبھی یہاں بھی پرندوں نے گھر بسایا تھا، اور میں اس کا ساتھ نہیں دے سکا، یہ غم ہے مجھے، میں اس کا ساتھ نہیں دے سکا، یہ غم ہے مجھے، وہ میرے پاس بڑے دکھ اٹھا کے آیا تھا، اور وہ میرے پاس بڑے دکھ اٹھا کے آیا تھا۔ اور یہ آخری شعر سنیے کہ تجھے بھی یاد ہو، تجھے بھی یاد ہو شاید کہ میں نے تیرے لیے، تجھے بھی یاد ہو شاید کہ میں نے تیرے لیے ذرا سا گھر تھا مگر کس قدر سجایا تھا، ذرا سا گھر تھا مگر کس قدر سجایا تھا، تجھے بھی یاد۔ مت فرمائیے دو تین شعر ترنم کے ساتھ بھائی کا حکم ہے، پیش کرتا ہوں، نظر کرتا ہوں چند اشعار، اجازت ہوگی؟
الٹا ہوا ساغر ہے، الٹا ہوا ساغر ہے، ٹوٹا ہوا پیمانہ. واہ واہ. سنیے گا مطلب، الٹا ہوا ساغر ہے، ٹوٹا ہوا پیمانہ. الٹا ہوا ساغر ہے، ٹوٹا ہوا پیمانہ، الٹا نظر آتا ہے میں خانے کا میں خانہ. بہت اچھے، واہ واہ. اجڑا نظر آتا ہے میں خانے کا میں خانہ. بھائی کا حکم ہے ایک غزل کے لیے سماعت فرمائیں کہ ہجر کی آگ میں ایک دن، ہجر کی آگ میں ایک دن، دل یہ کاغذ کا جل جائے بہت گا. اچھے، واہ واہ. بھائی کیا کہنے ہیں. ہجر کی آگ میں ایک دن. دیکھیے ذرا کیا پسند آیا آپ کو. ارشاد. کہ ہجر کی آگ میں ایک دن، دل یہ کاغذ کا جل جائے گا. اتنی شدت سے مت یاد آ، ورنہ دم ہی نکل جائے گا. بہت اچھے، واہ 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 واہ. بھائی کیا اچھا ہے، واہ واہ. سے مت بہت یاد آ. سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں. بہت خوب. کہ ہجر کی آگ میں ایک دن، دل یہ کاغذ کا جل جائے گا. اتنی شدت سے مت یاد آ، ورنہ دم ہی نکل جائے گا. اور یہ شعر سماعت فرمائیے کہ رات سوئی ہوئی ہے ابھی. دیکھیے اس کی سنجیدگی تک اگر آپ پہنچیں گے تو آپ کو لطف آئے گا شعر کا. کہ رات سوئی ہوئی ہے ابھی، یاد کھوئی ہوئی ہے ابھی. رات سوئی ہوئی ہے ابھی، اور یاد کھوئی ہوئی ہے ابھی. اور مجھ کو اتنی صدائیں نہ دے، دل ہے پاگل مچل جائے گا. مجھ کو اتنی صدائیں نہ دے. کہ رات سوئی ہوئی ہے ابھی، اور یاد کھوئی ہوئی ہے ابھی. مجھ کو اتنی صدائیں نہ دے، دل ہے پاگل مچل جائے گا. ہجر کی آگ میں ایک دن. اور یہ شعر سماعت فرمائیے ضرور. کہ دھوپ کی شدتوں کا سما کیا ہمیشہ رہے گا یہاں. دھوپ کی شدتوں کا سما کیا ہمیشہ
ہمیشہ رہے گا یہاں، کوئی بادل ادھر آئے گا اور موسم بدل جائے گا، کوئی بادل ادھر آئے گا، دھوپ کی شدتوں کا سما کیا ہمیشہ رہے گا یہاں، کوئی بادل ادھر آئے گا اور موسم بدل جائے گا، بہت اچھے، واہ واہ، کوئی بادل ادھر آئے گا۔ اور ایک شعر یاد آ رہا ہے، بھائی وسیم بھائی سنیے گا شعر، ارشاد۔ کہ اتنی جلدی نہ رستے بدل، واہ دیکھیے واہ، ٹکڑے دیکھیے، وزن دیکھیے اس کہ اتنی جلدی نہ رستے بدل، چل مگر احتیاطوں سے چل، اتنی جلدی نہ رستے بدل، چل مگر احتیاطوں سے چل، ایک ڈھلوان ہے زندگی، پاؤں تیرا پھسل جائے گا، بہت ایک ڈھلوان ہے زندگی، بہت اچھے، پاؤں تیرا پھسل جائے گا، ہجر کی آگ میں ایک دن، ملاحظہ فرمائیے حضور، ارشاد۔ کہ سوچتے ہیں یہ اہل نظر، دیکھیے سنجیدگی تک پہنچی ہے شعر کی، کہ سوچتے ہیں یہ اہل نظر، گر یہی ہے مزاج سفر، سوچتے ہیں یہ اہل نظر، گر یہی ہے مزاج سفر، لوگ بیٹھے ہی رہ جائیں گے اور وقت آگے نکل جائے گا، بھائی بہت اچھے طارق صاحب، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، بہت لوگ بیٹھے ہی کیا شعر سنا رہے ہیں بھائی، واہ، بڑا کرم، بہت اچھے، وقت آگے نکل جائے گا، ہجر کی آگ میں۔ اور یہ آخری مقطع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، نظر فرمائیے، کہ عہد نو کی یہ بے چہرگی، عہد نو کی یہ بے چہرگی، ختم ہوگی نہ طارق کبھی، عہد نو کی یہ بے چہرگی، ختم ہوگی نہ طارق کبھی، ایک تیرے بدل جانے سے کیا زمانہ بدل جائے گا۔ بھائی بہت اچھے۔ ارے طارق صاحب دیکھیں، صلاح الدین صاحب کی بھی فرمائش ہے کہ ابھی آپ مائک اتنی جلدی نہ چھوڑیں۔ جی کچھ کرتا ہوں، بھائی طاہر فراز نے کچھ شعروں کے لیے یاد دلائے ہیں، اتفاقاً اچھا ہو، بڑے پرانے غزلیں یاد دلا رہے ہیں آپ لوگ۔ چلیے صاحب، یہ کچھ یہ جو دائیں ہاتھ پہ سامعین حضرات کچھ فرمائش بھی کر رہے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ خاموشی ادھر ہی ہے۔ داد کے لیے میرے خیال میں کچھ طے کر کے آئیں کہ داد نہیں دینا ہے، بس شعر میں دل سے دل سنتے رہیں گے۔ تو بھائی اس زبان کو کھولیں، کچھ شعر کو پتہ چلے کہ یہ ترسیل و ابلاغ کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ پڑھیے، ضرور داد دیں گے۔
سماعت فرمائیں کہ 2-3 شعر ان کے حکم پر، پھر کچھ شعر سناؤں گا. کہ تخیل میں یادوں کے، تخیل میں یادوں کے خوش رنگ دریچے ہیں. اب آپ تخیل میں بات کیجئے. کیا کہنے ہیں. تخیل میں یادوں کے خوش رنگ دریچے ہیں، بے پردہ چلے آؤ، ہم آنکھوں کو میچے ہیں، بے پردہ نہ چلے آؤ. بڑا کرم. بے پردہ چلے آؤ، ہم آنکھوں کو میچے ہیں، بے پردہ چلے آؤ. اب یہ شعر پڑھ دیا. اب آپ اس حوالے سے ایک نئی غزل کے کچھ شعر سن لیجئے. ارشاد. کہ اتنا نہ قریب آؤ. دیکھیے صاحب کچھ شعر اب کچھ یاد آ گئے ہیں اب آپ کی سماعتوں سے. کہ اتنا نہ قریب آؤ، جذبات پگھلتے ہیں. بہت اچھے. سنیے گا. واہ 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 واہ. کہ اتنا نہ قریب آؤ، جذبات پگھلتے ہیں، اس سانسوں کی تمازت سے الفاظ بھی جلتے ہیں، سانسوں کی تمازت سے الفاظ بھی جلتے ہیں. دیکھیے بہت نازک باتیں ہو رہی ہیں اور میں بہت سافٹ اور آسان لہجے میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تھوڑی سی سنجیدگی آپ کی چاہوں گا. کہ سانسوں کی تمازت سے الفاظ بھی جلتے ہیں، اور آنکھوں میں چھپے بادل پلکوں پہ نہیں آتے. واہ واہ. آنکھوں میں چھپے بادل پلکوں پہ نہیں آتے، یہ کیسے مسافر ہیں، رکتے ہیں نہ چلتے ہیں. یہ کیسے مسافر ہیں، رکتے ہیں نہ چلتے ہیں. اور ملاحظہ فرمائیے کہ معذرت کے ساتھ میں جو تاثر ہے یا اشارہ ہے وہ کسی شاعر کی طرف نہیں ہے، لیکن ایک جنرل ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے. یہ کیسے مسافر ہیں، رکتے ہیں نہ چلتے ہیں. کہ دنیا ادب میں ہے ہم عصر کچھ ایسے بھی، دنیا ادب میں ہے ہم عصر کچھ ایسے بھی، اشعار سے خائف ہیں، آواز سے جلتے ہیں، اشعار سے خائف ہیں،
اشعار سے جلتے ہیں اتنا نہ قریب آؤ. اتفاق اچھا تھا. کچھ اور حکم بھی ہو رہا ہے, کچھ 2-3 شعر یاد آ رہے ہیں اس کے بھی. یاد کرتا ہوں, یاد آ جائے تو سناتا ہوں. پیش کروں. سماعت فرمائیے, مطلب یاد آ رہا ہے. عنایت کیجیے. اتفاقاً جو تم مل گئے, تھوڑی سی آپ کیا کہ اتفاقاً جو تم مل گئے, شام غم مختصر ہو گئی. واہ واہ. اتفاقاً جو تم مل گئے, شام غم مختصر ہو گئی. اور یہ مسافر کی تقدیر ہے کہ راستے میں سحر ہو گئی. بہت اچھے, واہ واہ. یہ بڑا, یہ مسافر کی تقدیر ہے, راستے میں سحر ہو گئی. یہ مسافر کی تقدیر ہے. اور میں بہت دیر روتا رہا اپنے دیوار و در دیکھ کر. میں بہت دیر روتا رہا اپنے دیوار و در دیکھ کر. میری بستی کو کیا ہو گیا, اس کو کس کی نظر ہو گئی. میری بستی کو کیا ہو گیا, اس کو کس کی نظر ہو گئی. میری بستی, بس 2 شعر یاد تھے غزل کے, اور ایک 4 مصرے اور یاد آ رہے ہیں چند غزلوں کے. میری بستی کو کیا ہو گیا, بس 3-4 کے بعد اجازت چاہوں گا. سنیے صاحب. کچھ نئے کچھ سنیے کہ آیا تو بار بار. دیکھیے کہ مطلب اس میں آپ کو پسند آئے گا کہ آیا تو بار بار بلاوا امیر کا, آیا تو بار بار کہ آیا تو بار بار بلاوا امیر کا. ہم سے مگر نہ ہو سکا سودا ضمیر کا. ہم سے مگر نہ ہو سکا سودا ضمیر کا. سماعت فرمائیے کہ اس کم سخن کی بات کے پہلو 1000 ہیں. اس کم سخن کی بات کے, اس کم سخن کی بات کے پہلو 1000 ہیں. غالب
غالب کی گفتگو کہیں لہجہ ہے میر کا، غالب کی گفتگو کہیں. بڑا کرم ہے صاحب، شکریہ.